اب اس میں ایک اور جو اہم مسئلہ ہے مسح کے بارے میں، یہاں پر بڑی گڑبڑ ہوتی ہے لوگوں سے. تو مسح کرنے کے سلسلے میں جو ہے کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں. تو ایک بات تو یہ رکھیں کہ زیادہ بہتر اور صحیح ہے کہ مسح کرنے کے لیے بھی جیسے آپ فریش واٹر تو لیں گے، یعنی اپنے ہاتھ دھو لیے کوہنی تک، اس کے بعد تازہ پانی سے یعنی انگلیوں کو بھگا کر پھر مسح شروع کریں گے. یہ نہیں ہوگا آپ کا کہ وہی جو گیلے ہاتھ ہیں جو شروع سے چلے آ رہے ہیں ویسے ہی لے کر آپ پھیر دیں، ایسے نہیں، فریش پانی لیں گے اس کے لیے. اور دوسرا یہ کہ کان کے لیے الگ پانی کی ضرورت نہیں ہے، جیسے حدیث کے مطابق اور اکثر ائمہ اس کے اندر ان کی یہی تائید ہے کہ جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ ان کا یہی ہے کہ ایک ہی پانی سر اور کانوں کے لیے کافی ہو جائے گا، الگ سے لینے کی ضرورت اس میں نہیں پڑے گی کہ سر کا کرنے کے لیے الگ لیں پھر کان کا کرنے کے لیے الگ کریں. لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا خیال ہے کہ اگر الگ لے لیں تو زیادہ بہتر ہے، مگر حدیث میں چونکہ کلیئر ہے ایک بار کا، تو اس لیے ایک بار لے لیں. اور الاذنان من الرأس، کان کا جو حکم ہے وہ کیا ہے؟ سر کا حکم ہے، تو اسی میں وہ کور ہو جائے گا، ایک بار کافی ہو جائے گا. اب اس میں مسح کے بارے میں ایک اور بھی ہے کہ مسح شروع کہاں سے ہوگا اور ختم کہاں پر ہوگا، کیونکہ اس میں بھی زیادہ تر جو ہے گڑبڑ ہوتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً جو مسح فرمایا کرتے تھے، جیسے اس سے پہلے ہم نے بتایا کہ یہ بہت ہی اہم ہے اور بہت سارے لوگ اس کے اندر مختلف قسم کی غلطیاں کرتے ہیں، تو عموماً لوگ اس پر زیادہ توجہ نہیں دیتے، جبکہ اگر ہم اس پر توجہ دیں تو ہم صحیح طور پر وضو کر سکتے ہیں. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جو مسح فرمایا کرتے تھے وہ سر کے شروع کے حصے سے اور پھر وہ جاتے جاتے جہاں بال ختم ہوتے ہیں، قفا یہ گدی کا حصہ، یعنی جہاں بال ختم ہو رہے ہیں آپ کے وہاں تک. تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہوگا کہ آپ پانی سے لے کر یہاں سے لے جائیں گے اس کو شروع سے، اور یہاں لے جانے کے بعد جہاں بال آپ کے ختم ہو رہے ہیں یہاں تک ہاتھ جائے گا، پھر اس کو ایسے ہی واپس لے آ گئے. پھر اس کے بعد آپ یہ جو انگلیاں ہیں سباحتین، یہ جو انگلیاں ہیں شہادت کی انگلیاں جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، یہ کان کے اندرونی حصے میں اور انگوٹھا اوپر کے حصے میں اس طرح سے کر کے یہ اوپر کے حصے سے آپ اس کو کور کریں گے. یہ ہو گیا سر کا مسح، یہ حدیث کے مطابق مسح ہے. یہاں کے بعد پھر کچھ نہیں ہے، ادھر نہیں ہے ایسا جو موسٹلی لوگ اس طرح سے کرتے ہیں، کوئی صحیح حدیث نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. پھر اس کے بعد آپ پاؤں کو دھوئیں گے. پاؤں کو بھی دھونے کا یہی پروسیجر ہے جیسے دوسرے اعضاء کو دھویا گیا تھا، 3 مرتبہ، رائٹ کو پہلے لیفٹ کو بعد میں. یعنی یہ تو شریعت کا ایک جنرل حکم ہے کہ وضو کرنے میں پہلے دایاں اور اس کے بعد بایاں، پہلے سیدھے ہاتھ رائٹ ہینڈ کو دھوئیں گے پھر لیفٹ ہینڈ کو، اسی طرح رائٹ پاؤں کو پہلے دھوئیں گے پھر اس کے بعد لیفٹ کو دھوئیں گے. یہ ترتیب جو ہے وضو کی ہر جگہ اسی طرح سے چلتی رہے گی، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ زیادہ پسندیدہ طریقہ ہے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ التیمن فی تنعلہ وترجلہ وطہورہ وفی شأنہ کلہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے کہ ہر چیز میں آپ جو ہے دائیں طرف سے شروع کیا جائے، رائٹ ہینڈ سے شروع کیا جائے، پہلے رائٹ سے پھر اس کے بعد لیفٹ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عموماً اسی طریقے سے عمل کیا کرتے تھے. تو اس کے بعد ہمارا وضو یہ کمپلیٹ ہو گیا.